بھارت میں انتخابات ہوئے اور پور پرفارمنس کے بعد اگر ہم بی جے پی کی بات کریں کہ کتنی سیٹیں لے پائی تو وہ تھیں 240، جس کے بعد مل جل کر اتحادیوں کے ساتھ 293 سیٹیں لی. لیکن سلیم بخاری صاحب، 20 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے بھارت میں اور 71 کی کابینہ میں مودی صاحب نے ایک بھی مسلمان کو وزیر کی جگہ نہیں دی. کیوں؟ جی، آپ کے سوال کے اوپر تو میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے چونکہ آپ بات کر رہی ہیں ہندوستان کے دلی میں جہاں حضرت غالب صاحب جو ہیں وہ چونکہ وہاں ان کی دفن ہیں، ان کے بارے میں تو خیر یہ خاص طور سے کہا جاتا ہے، لیکن عام طور پر اگر آپ کسی کا کوئی کوٹ غلط سنا دیں تو اس کی بھی پکڑ ہے، اور اگر کسی کا شعر پڑھ دیں غلط آپ ایسے بڑے شاعر کا تو اس کی تو معافی بہت کم ملے گی. لہٰذا لیٹ می کریکٹ مائی سیلف فرسٹ. وہ شعر میں نے سنایا تھا جو وہ یوں ہے کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. ایک تو میں نے وہ 4 دن کر دیا تھا رات دن کی بجائے، اور ایک دل کر دیا تھا جی کی بجائے، تو یہ کریکشن بہت ضروری تھی. اب آ جائیں آپ کے سوال کے اوپر. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ سب کچھ جو ٹھیک نہیں ہے بھارت میں وہ یہ ہے کہ وہ جو گاندھی کا اور نہرو کا سیکولر بھارت تھا، وہ تصور جو ہے مودی صاحب نے اپنے اس 3 ٹینیورز میں 2 ہوئے ہیں، ابھی تیسرا شروع ہو گیا ہے، اس میں زمین بوس کر کے اس کی راکھ بھی باقی نہیں رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سیکولر بھارت میں اقلیتوں کے لیے بڑی گنجائش، اور ان کے کانسٹیٹیوشن میں بہت بڑی بڑی پروویژنز موجود تھیں کہ ہر اقلیت جو ہے اس کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہے، ان کو سیاست میں حصہ لینے کی آزادی. وہ سب کچھ تو مودی صاحب نے برباد کر دیا ہے. وہ ان کی بی جے پی اور بی جے پی میں آر ایس ایس کے گنڈے، انہوں نے اقلیتوں کے ناک میں جو دم کیا ہے، چاہے وہ ایودھیا میں بابری مسجد کو مسمار کر کے وہاں رام مندر کی تعمیر ہو، چاہے آرٹیکل 370 کو واپس لے کے وہاں کشمیر کو ہڑپ کرنے کی سازش ہو، چاہے آر ایس ایس کے گنڈوں کا حجاب کو بنیاد بنا کے مسلمان لڑکیوں کی عزت کو برباد کرنا ہو. بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں. منی پور میں دیکھ لیجئے پچھلے کئی مہینوں سے کیا ہو رہا ہے. ایک عجیب قسم کی ریاستی دہشت گردی ہے. تو اس سب کچھ نے وہ جو کلیم تھا، دعویٰ تھا، یا جو ایک فیس تھا، اس کو تو بدشکل بنا دیا ہے. ایک بات. اب اس کے ریفلیکشنز کیا ہیں؟ اس کا ریفلیکشن یہ ہے کہ 20 کروڑ کی آبادی کے ملک میں جہاں 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، ان میں سے انہوں نے ایک بھی مسلمان کو نہ ٹکٹ دی ہے، نہ ان کے ٹکٹ پر کوئی مسلمان جیتا ہے. 240 ان کی اپنی سیٹیں ہیں اور اتحادیوں کو ملا کے ان کی 293 سیٹیں ہیں. اس کے باوجود اس میں کوئی مسلم ممبر آف اسمبلی نہیں ہے. دس سیز اٹ کہ صورتحال کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر انہوں نے وزارتیں بنائی، اور مرکز میں بھی بنائی ہیں اور ریاستوں میں بھی بنائی ہیں، تو کسی مسلمان کو اس قابل نہیں سمجھا انہوں نے کہ اس کو وزیر بنا لیا جائے. پچھلی حکومتوں میں ان کی جو 2014 میں تھی، اس میں ڈاکٹر نجمہ کو مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور بنایا گیا تھا، اور 2019 میں یہ اقلیتی امور کا محکمہ انہوں نے مختار عباس نقوی کو دے دیا تھا. بٹ دیٹ از اینڈ آف اٹ. اس دفعہ انہوں نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا. سو اینٹی مسلم جو وہاں رائٹس ہوتے ہیں، اینٹی مسلم رائٹس میں جو آر ایس ایس کے گنڈوں کا جو کردار ہے، اس سب کے اوپر ہم بات کرتے رہتے ہیں، بات کرتے رہنا چاہیے ہمیں، اس لیے کہ یہ ظلم و بربریت جو ہے، یہ جو سٹیٹ ٹیررزم کا بدنما شکل ہے، یہ بھارت میں تسلسل سے جاری ہے. سلیم بخاری صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو ایک مثبت پیغام بھیجا گیا ہے ان کو دوبارہ سے نومینیٹ ہونے کے بعد، اس کے بعد کہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اچھا رویہ رکھ لیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پیغام کس کی طرف سے بھیجا گیا ہے. یہ پیغام بھیجا گیا شہباز شریف کی طرف سے ایز پرائم منسٹر، اور نواز شریف صاحب نے ذاتی طور پہ ان کو پیغام دیا ہے. ان تینوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ اور دوستی ہے. خاص طور سے مودی صاحب اور نواز شریف میں دے آر ہینڈ ان ہینڈ. اگر آپ کو یاد ہو ماسکو کے دورے سے واپس جاتے ہوئے، بھی لی دی گئی تھی. ہاں، ماسکو کے دورے سے جب واپس جاتے ہوئے وہ یہاں رکے تھے اور جاتی عمرہ گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو. سب یاد ہے. لیکن یہ بات اس سے بھی پہلے کی ہے. اس سے پہلے جو اٹل بہاری واجپئی تھے، اگر آپ کو یاد ہو، وہ بھی نواز شریف کی دعوت پر پاکستان آئے دوستی بس کے ذریعے، اور منٹو پارک جو اب آزادی پارک کہا جاتا ہے جس کو، وہاں کھڑے کر انہوں نے پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کی. تو ان کے ادوار میں، یعنی مسلم لیگ نون کے ادوار میں، ہندوستان کے ساتھ پیش رفت ہوتی رہی ہے جو پچھلے کئی سالوں سے رکی ہوئی تھی.
انہی کے دور میں آپ کو یاد ہے دوستی بس کا آغاز ہوا، انہی کے دور میں انڈو پاکستان ٹریڈ جو ہے وہ شروع ہوئی، انہی کے دور میں جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے روٹ دیا گیا. تو بہت ساری ڈیولپمنٹس ان کے دور میں ہوئی تھی. توقع یہ کی جا رہی ہے اور ہم نے دیکھا کہ ان کی طرف سے بھی پیغام یہ آیا ہے کہ سیکورٹی کے معاملات کو چھوڑ کے باقی ہر لحاظ سے بھارت جو ہے پاکستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے. پریکٹیکلی ہاؤ ول دے ٹرانسلیٹ اٹ انٹو ریالٹی، اٹس اے لانگ وے. اس وقت بھی بہت ساری بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ چل رہی ہے، فرسٹ ٹریک، سیکنڈ ٹریک، یہ سب کچھ چل رہا ہے. اور ایک نہیں بہت ساری کوششیں چل رہی ہیں کہ ہندوستان پاکستان کے بیچ مخاصمت کی اس فضا کو کم کیا جائے. ہو سکتی ہے. ہمارا ڈیلیما یہ ہے کہ پہلے ہمارا ایسٹرن بارڈر جو ہے وہ پیسفل نہیں تھا، اب ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ بھی پرابلمٹک ہے. ٹھیک ہے. سو ہم ایک طرح سے دو طرف سے گھرے ہوئے ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ بھی اور ہندوستان کی لیڈرشپ بھی ایسے راستے دریافت کرے جس کے بعد ان دو ممالک کا ایک دوسرے کے ہمسائے کے طور پر پرامن طریقے سے رہنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سلیم بخاری.